Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسے ایک آدمی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو اسی کی طرف تم سیدھے ہو جاؤ اور اس سے گناہ بخشواؤ، یعنی گناہوں سے مغفرت چاہو۔ اور بربادی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا وہ انکار کرتے۔ یقیناً جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے بغیر سلسلہ رکے ہوئے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ ہے، جس کے ابتدائی کچھ آیات کا ذکر کل ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو رحمان الرحیم ہے کتاب نازل فرمائی اور اس کی آیتیں کھول کھول کر جدا جدا بیان کی۔ عربی زبان میں یہ کتاب ہے، کیونکہ اولین مخاطبین وہی لوگ تھے جو عربی جانتے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اس سے مراد ساری دنیا کے لوگ بھی آ گئے جو عربی زبان کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کو مفہوم کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کہ آپ بشیر اور نذیر ہیں، یعنی خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو منکر اور مشرک تھے، ان میں سے بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے، انہوں نے اعراض کیا اور آپ کی بات نہیں سنی تو انسنی کر دی وغیرہ وغیرہ۔ بلکہ حد تو یہاں تک ہوئی کہ وہ اکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، اس لیے ہم نہ سن سکتے ہیں نہ سنا سکتے ہیں، نہ تمہارے مذہب کو اور تمہاری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ذکر ہوئیں، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں آپ ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ یہ ایک خاص مقصد کے تحت گویا کہا گیا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آپ خود سے پھیر دیں، اور نہ ہی آپ فرشتہ ہیں جس کا مطالبہ کفار و مشرکین کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں 19ویں پارے کی پہلی آیت میں ہی کہا گیا کہ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا۔ جو لوگ آخرت پر امید نہیں رکھتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا۔
اگر اللہ کو نبی بنانا تھا تو اللہ نے ہمارے پاس کسی فرشتے کو ہی کیوں نہیں بھیجا اتار کر؟ اس کو نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو ہم اس کی بات مان لیتے، یا یہ کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے خود دیکھ لیتے، تب جا کر جو ہے ہم اللہ کو مان لیتے۔ ہم نے اپنی نگاہ سے اللہ کو دیکھا نہیں، اپنی نظروں سے اللہ کو دیکھا نہیں، فرشتہ نبی بن کر آیا نہیں، آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے، ہمارے درمیان پلے بڑھے، ہمارے درمیان نوجوان ہوئے، ہمارے درمیان سب یہاں تک کہ ادھیڑ عمر کو 40 سال کی عمر کو پہنچے، اور اب آپ کہنے لگے کہ ہم نبی بن گئے؟ یہ ہم لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اور آبا اجداد کے طریقے کو چھوڑ کر دوسری چیزیں بیان کرنے لگے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ وحی کے طور پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے کہ جیسے تم تھے ویسے میں، جیسے معاشرے کے تم ایک فرد ویسے معاشرے کا ایک فرد میں بھی، تمہاری طرح میں بھی چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اپنے ضروریات میں لگا ہوا تھا، ساری چیزیں ہیں۔ جیسے تم دوسروں کو مانتے ہو، دوسرے لوگ دوسروں کو مانتے ہیں، ہم بھی مان سکتے تھے، لیکن میرے رب نے ہی میرے پاس وحی بھیجی ہے، اور اس نے ہی بتایا ہے کہ یہ جو جن کی تم پوجا پاٹ کر رہے ہو، یہ جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں کعبے کے اندر، ان کو تم نے کہاں کہاں سے لا کے رکھ لیا ہے، اور ان کو یہ تم نے سمجھ لیا کہ دیوی دیوتا ہو گئے، تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ معبود بن گئے، تو یہ معبود نہیں ہے، اسی رب نے میرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا بھی معبود، ہمارا بھی معبود، اور ساری کائنات کا معبود صرف ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ، وہی رب ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا وحی نازل ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ بس ہمارے تمہارے درمیان گویا کہ یہی فرق ہے کہ اللہ رب العزت نے وحی بھیج کر ہم کو اپنا نبی بنایا، اپنا ایک پیغامبر بنایا، اور اپنا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا، یہی ایک فرق ہے، ورنہ ہم دونوں ایک ہی ہیں۔ لہذا اللہ کا جو سیدھا راستہ ہے اس کا رخ کر لو، سیدھے راستے کو اپنا لو، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ یعنی جو اب تک گناہ ہو گیا، جو شرک ہو گیا، جو کفر ہو گیا، جو ہم نے غیر اللہ کی عبادت میں اپنا پورا وقت لگا دیا، جو ہمارے لیے غلط تھا، اب ہم اس سے توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے بھی مزید فرمایا کہ مشرکین کے لیے بربادی ہو، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو ایک اسلامی فریضہ ہے۔ 102 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اور یہ سورہ مکی ہے، یعنی یہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی، اور وہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے بربادی ہو جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ ایک اسلامی فریضہ ہے، مشرکین کا زکوٰۃ سے کیا تعلق؟ سوال اٹھتا ہے کہ مشرکین کا زکوٰۃ سے کیا تعلق؟ زکوٰۃ تو مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان ہی دیں گے، مسلمانوں پر ہی خرچ کیا جائے گا، مسلمانوں کے علاوہ زکوٰۃ کسی اور کو دینا جائز ہی نہیں ہے، یہ ہمارے اصول ہیں۔ ہم زکوٰۃ سوچیں کہ ہم غیروں کو دے دیں تو زکوٰۃ جائز نہیں ہوگی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ خالص اسلامی فریضہ ہے تو یہاں پر مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کے لیے بربادی ہو جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے معنی جو آتے ہیں وہ صفائی ستھرائی کے آتے ہیں، طہارت کے آتے ہیں، تزکیے کے آتے ہیں۔ کہیں پر کہا گیا قد افلح من تزکا، جس نے پاکی کا راستہ اختیار کیا، جو پاک باز بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہیں پر کہا گیا قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو، اس دل کو پاک کر لیا، صاف کر لیا، وہ حقیقت میں
کامیاب ہو گیا۔ تو ابھی یہاں پر مالی زکوٰۃ نہیں، بلکہ یہاں پر اس زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے کہ گندگیوں سے، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے کلمہ شہادت کا اقرار کر کے اپنے دلوں کو ایمان سے منور کر لیں اور گناہوں سے پاک اور صاف کر لیں۔ یہ مراد ہے یہاں پر کہ ان مشرکوں کے لیے بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، یعنی جو کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتے ہیں، جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے بربادی ہے۔ یہ سب سے پہلی سیڑھی اور بنیاد ہے کامیابی کی، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی احکامات ہیں، وہ اس ایمان کے بعد ہی ہیں، وہ اس ایمان کے بعد ہی ہیں۔ نماز قبول ہوگی کب؟ جب ایمان ہوگا۔ زکوٰۃ ادا ہوگی کب؟ جب ایمان ہوگا۔ دیگر تمام اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے کب؟ جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے، آپ نے جو بھی کیا، آپ نے صدقہ کیا، آپ نے خیرات کیے، اور آپ نے لوگوں کے اوپر خوب خرچ کیا، آپ نے ہمدردی کی، آپ نے غریبوں کے اوپر خوب صرف کیا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے کیا، آپ نے رفاع عام میں پیسہ لگا دیا، ہر ایک کی آپ نے کھل کر مدد کی، اگر ایمان نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے دے گا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کا حساب باقی رکھے گا، اجر و ثواب وہاں پر عطا فرمائے گا۔ تو مشرکوں کے لیے بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ پہلی چیز کلمہ شہادت کا اقرار۔ دوسری چیز کہ مشرکین، دنیا کے تمام انسان اس بات کے مکلف ہیں، وہ مجبور ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایک معبود مانیں، حقیقت کو حقیقت سمجھیں۔ یہ بالکل اصول ہے۔ اگر یہ اصول نہیں ہے تو دنیا کے تمام قوانین جو بنائے جاتے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کا قانون ہے، یہ بنایا گیا ہے، سب کے لیے بنایا گیا ہے، سب کے لیے بنایا گیا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں قانون ہے اس میں۔ اب جو انسان قانون کو نہیں مانے، اس کی خلاف ورزی کر دے، وہ مجرم ٹھہر جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میرے اوپر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان رکھیں، تمام کائنات کے لوگ ایمان رکھیں، جو مکلف ہیں وہ بھی، جو غیر مکلف ہیں وہ بھی۔ جو غیر مکلف ہے وہ تو فطری طور پر اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہی ہیں، ان کا اعتقاد اپنی جگہ ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جن کو مکلف بنایا گیا ہے ان میں سے صرف دو ہیں، ایک تو غیر زیرو والے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم کو جو نظر آ رہی ہیں، جمادات، نباتات، ان تمام چیزوں میں سب پر اللہ کا ایمان، سب کا اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد یہ ذی روح، یعنی جن کے اندر جان ہے، روح ہے، وہ چھوٹے سے کیڑے سے لے کر انسان اور جن تک، فرشتوں تک، جن کے اندر روح ہے، سب کو گویا کہ مکلف بنایا گیا کہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ تو یہ تمام مخلوقات، چرند، پرند، درند، یہ تین لفظ میں گویا کہ پوری بات کہہ دی گئی۔ چرنے والے جانور، اڑنے والے جانور، اور گوشت خور جانور، کھانے والے درندے۔ تو اس میں سارے جانور خود بخود آ گئے، تمام مخلوقات اس میں آ گئی، وہ بھی مکلف ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، بس اتنا ہی جتنا ان کو مکلف بنایا گیا ہے۔ مکمل طور پر مکلف انسان اور جنات کو بنایا گیا۔ فرشتے اس لیے جدا ہیں کیونکہ ان کے لیے ایمان کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، نہ کھانے سے مطلب، نہ پینے سے مطلب، وہ اللہ کو اپنے حضور دیکھ رہے ہیں، اللہ کو رب العزت کے حضور میں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں موجود ہیں، جو اللہ حکم دے رہا ان کو اطاعت کرنی ہے۔ تو کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی کس میں ہے، کوئی اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، وہ تو اپنی جگہ۔ ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا لیکن اختیار دے دیا گیا، مانتے ہو تو ٹھیک، نہیں مانتے ہو تو ٹھیک۔
مانو گے تو دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بہترین اجر دیں گے، نہیں مانو گے تو دنیا میں ہم نے جو کر رکھا ہے، جو اصول بنا رکھا ہے کہ روزی ہم سب کو دیں گے، صحت سب کو دیں گے، بیماری سب کو دیں گے، وسعت اور پریشانی سب کو دیں گے، تو دنیا میں سب کے ساتھ آنا ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، چاہے ایمان والا ہو یا وہ غیر ایمان والا ہو، یہ کوئی وہ نہیں۔ لیکن آخرت میں اگر وہ مشرک ہے تو اس کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مکلف بنایا تمام انسانوں کو، اب مکلف ہے ایمان لانے پر، تو جو ایمان لایا وہ مسلمان کہلایا، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار کہلایا، جو ایمان نہیں لایا وہ اللہ کا کیا ہو گیا؟ مجرم ہو گیا۔ اب وہ جب مجرم ہو گیا تو اللہ جو چاہے سزا دے، وہی مشرک ہو جائے گا جو اللہ کا انکار کر دے اور اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ تو مکلف ہیں سب۔ جب ایمان کے مکلف ہیں تو ایسے ہی تمام اصولوں کے بھی وہ مکلف ہیں، تمام اصولوں کے بھی وہ مکلف ہیں، تمام احکامات کے بھی وہ مکلف ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے مثال کے طور اپنے ہندوستان کے قانون کے مطابق جو بھی ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم فیکٹری قائم کیے ہوئے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم کھیتی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم رکشہ چلا رہے ہیں، ہم پائلٹ بنے ہوئے ہیں، ہے نا، وغیرہ وغیرہ، جو چاہیں ہم کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے، ہر ایک اپنا اپنا کرے، لیکن مکلف ہر ایک کو بنا دیا گیا ہے۔ کوئی چوری نہیں کرے گا، ہم چوری نہیں کرتے ہیں، ہم اس دائرے میں نہیں آتے ہیں، ہم چماری نہیں کرتے ہیں، اس دائرے میں نہیں آتے ہیں، ہم کسی کی جیب نہیں کاٹتے ہیں، اس دائرے میں نہیں آتے ہیں، ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ہم اس قانون کے دائرے میں نہیں آتے۔ لیکن قانون کا مکلف ہم ہیں یا نہیں؟ جس دن ہم نے اس قانون کا النگھن کیا اسی دن ہم مجرم بن جائیں گے، ہے یا نہیں؟ اسی دن ہم مجرم بن جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلا اصول ایمان بنایا، جو نہیں مانے گا وہ مجرم ہوا۔ اس کے بعد تمام اصول و ضابطے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کا مکلف بنایا، جو نہیں مانے گا وہ مجرم ہوگا۔ تو مکلف وہ بھی تمام چیزوں کے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو اپنے مال میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ سے پہلے اگر مکے کی بات ہے تو جو صدقہ اور دیگر تمام چیزیں جو اس وقت رائج تھیں وہ اس کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ زکوٰۃ، روزہ، دیگر تمام چیزوں کا مکلف غیروں کو بھی بنایا گیا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں مجرم بن گئے، تو یہ آخرت کے منکر بھی ہیں۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے بربادی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کیے، ان کے لیے بدلہ ہے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے، غیر ممنون۔ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے، غیر ممنون کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک تو یہ کہ اجر دیا جائے گا، احسان نہیں جتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت اجر دے گا تو احسان نہیں جتائے گا کہ میرے بندے میں نے تجھے اجر دیا، تجھے جنت دی، تجھے جو ہم نے دوزخ سے بچایا، تجھے نعمتوں سے نوازا، تجھے مالا مال کر دیا، تجھے ہر طرح کی راحت اور سکون ہم نے بخش دی، لہذا ہم تیرے پر احسان کر رہے ہیں۔ اللہ اپنا احسان نہیں جتائے گا۔ اللہ احسان، حالانکہ وہ احسان کرنے والا ہے، وہ جتا سکتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے کیے، مجھ کو رب مان کر کیا، مجھ کو اللہ مان کر کیا، مجھ کو کائنات کا حاکم مان کر کیا، تو میرا مکلف تھا، اس کے تحت تو نے یہ کام کیا، تو تو نے کیا، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے بدلہ دوں گا، لہذا میرے بندے تیرے اس نیک عمل کا میں بدلہ پورا پورا دیتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیتا ہوں جتنا تو نے کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ احسان نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ جو اس نے نیک عمل اپنی صحت کے زمانے میں کیے ہیں، جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بہت مقبول ہے، بہت پیاری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس میں 7 لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دینے کی بات کہی گئی ہے کہ جب عرش قائم ہوگا اور قیامت برپا ہوگی تو سایہ نام کی چیز نہیں ہوگی، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہے۔ تو وہاں پر 7 قسم کے لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایک وہ نوجوان
جس کی پرورش و پرداخت اللہ رب العزت کے عبادت اور ریاضت میں ہوئی۔ ایک وہ شخص رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہ رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو۔ یہ دو الگ الگ لوگ ہوئے، ایک نوجوان کا ذکر الگ اور ایک کوئی بھی انسان ہو، نوجوان بھی ہو سکتا ہے بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، جس نے تنہائی میں عبادت کی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جن کا اجر ہم کبھی ختم نہیں کرتے۔ اب ایک انسان صحت کے زمانے میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہے، پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، سنتوں کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا وہ اہتمام کر رہا ہے، سب کچھ وہ اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اپنے وطن میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کر رہا ہے، احکامات پر عمل کر رہا ہے، اصول و ضابطوں کو وہ اپنا رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت پورا اجر دیتا ہے۔ اور جب وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے، اتنے نمازیں پڑھنے کے وہ مکلف نہ ہو، تو وہاں پر اللہ رب العزت اس کو اجر مزید دیتے ہیں، اتنا ہی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم مقیم ہیں تو ہمارے اوپر 4 رکعت نماز فرض ہے، ہم نماز پڑھتے رہیں گے 4 رکعت نماز، ہم کو 4 رکعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن ہم مسافر ہو جائیں تو کیا ہمارے اوپر 4 رکعت نماز ہے؟ اب ہمارے اوپر کتنی رکعت نماز ہے؟ 2 رکعت نماز ہے۔ ہم پڑھیں گے 2 رکعت، اللہ دے گا 4 رکعت کا اجر۔ ہم نے یہاں پر اہتمام کیا نوافل کا، ہم نے یہاں پر اہتمام کیا سنتوں کا، اور جب ہم وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العزت ہمیں اس نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کی وجہ سے اجر دے گا، اور عمل کیا تو اس کا دگنا حل۔ ایک انسان مکلف ہوتا ہے، صحت کے زمانے میں عبادت کر رہا ہے، اللہ رب العزت پورا اجر دیتا ہے۔ بیماری کے زمانے میں آدمی ویسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے صحت کے زمانے میں کرنا۔ ہم بالکل تندرست ہیں، بالکل صحت یاب ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، ہم صحیح سے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح سے رکوع کرتے ہیں، صحیح سے بالکل سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہم بالکل وہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص بڑھاپے کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی کمر جھک گئی ہے، اب وہ نہ رکوع ٹھیک سے کر سکتا ہے، نہ وہ سجدہ ٹھیک سے کر سکتا ہے، نہ وہ کیا بولتے ہیں کہ جلسے میں اور کیا بولتے ہیں کہ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس قیام میں وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، قومے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ٹھیک سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو کیا اس کا مطلب کہ اس کا اجر اب ختم ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بچوں کی بڑھاپا، عبادت جوانی میں اس نے صحیح طریقے سے کی اور وہ کرتا چلا آیا، ہم نے اس کو فطری عمر تک بڑھاپے تک پہنچا دیا ہے، تو اب اگر وہ عبادت کر رہا ہے تو جیسے بھی اس کی عبادت ہے ہم اس کو اس پر پورا پورا اجر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ ایک بیمار کیسے نماز پڑھتا ہے؟ کرا بھی رہا ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس حالت میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ بیماری کی حالت میں نماز کا ثواب تو دیا ہی دیا، اس بیماری کی وجہ سے ایک ثواب اور بھی دے دیا، یعنی دگنا کر دیا، بیمار کا اجر ثواب زیادہ ہو گیا، مسافر کے اللہ رب العزت اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انسان جو دیکھ لے تو اللہ رب العزت فرما کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے جس پر احسان نہیں ہے، اور جس کا سلسلہ کبھی رکے گا بھی نہیں کیا تب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر آپ تہجد کے پابند بن گئے، آپ روزانہ تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کو رات میں یاد کرنے والے بن گئے، آج آپ رات کو سوئے اور نیت کر کے سوئے کہ پروردگار ہمیں 3 بجے اٹھنا ہے، ہمیں جو ہے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، شیطان نے سلا دیا، تھپکی دے دی، آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اے میرے بندے، تو نے نیت کی تھی اور تو ہمیشہ نماز پڑھتا رہا ہے، تو ہمیشہ مجھے یاد کرتا رہا ہے، تنہائیوں میں مجھے یاد کرنے کی تو فکر کرتا رہا ہے، آج تو سو گیا، اٹھ نہیں سکا، تو تیرے عبادت کے بغیر بھی میں تجھے پورا پورا اجر دیتا ہوں، لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں پوری صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنا مطیع فرما بردار بنا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔